अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 7:30 बज चुके हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 इस जाली फॉर्म 47 के सरकार के ओहदेदारों और उनके वज़रा के आसाब पर सवार है। एक ही दिन में न्यूज स्क्रीन और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बहारें लगी रही। एक ही दिन में 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसें और लाइव कट्स। मैंने अपने साफ्ती करियर में बहुत कम ऐसे मौके देखे हैं जहां स्क्रीन इतनी चार्ज रही हो। आज स्क्रीन चार्ज क्यों रही? क्योंकि ये सारे ओहदेदारान हुकूमत का हिस्सा है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ इमरान खान की वजह से, इमरान खान के खिलाफ होने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक चाहता है मुज़ाकरात हो, दूसरा चाहता है मुज़ाकरात ना हो, और जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको भी यह दिखाया जा रहा है कि इसकी बातों में ना आना, यह किसी के लिए काबिल एतमाद नहीं है, अपनी अकल और फहम से काम लेना। यह आज सारा दिन होता रहा और फिर प्रोजेक्ट बिलावल के लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो आपसे 1.5 साल पहले यह चीज गोश गुजार कर चुका हूं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि इस सेटअप के अंदर बिलावल के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। मैं इससे पहले इस बात का भी आपके सामने इजहार कर चुका हूं कि इमरान खान साहब का रिलीज होना तय है। आज या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी वो आए, उनका रिलीज होना तय है। लेकिन वो पावर में आते हैं नहीं आते, इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन एक नया सेटअप जरूर जेर गौर है जिसके लिए इमरान खान साहब के सामने खड़ा किया जा रहा है बिलावल को, और बिलावल के जरिए नौजवान को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट पे नौजवान का साथ देने की बात की जा रही है। 70% नौजवानों का मंत्रा जपा जा रहा है और फिर इस हुकूमत को भी टारगेट किया जा रहा है। उसकी तफसीलात क्या है, वो मामला क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर डिजिटल मीडिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकबोन समझा जाता था, अब उससे चीजें छुपाई जा रही हैं। मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि आखिरी मौका कब था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने डिजिटल मीडिया और वो एंकर जिन्होंने इनके लिए नौकरियां गंवाई हैं सच बोलने की पादाश में, उनसे एंगेज किया था? कब आखिरी मर्तबा इन्होंने वो वाला चांस अवेल किया था? उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा जहां टाइटल होता है उसके नीचे हैशटैग होते हैं, उसको वीडियो डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वहां व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो वहां आपको मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी, कैदी नंबर 804 सरकार के आसाब पर सवार। एक ही दिन के अंदर 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसें और लाइव कट्स, और वो भी तमाम के तमाम मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स पार्टी PMLN के नाराज ओहदेदारान और प्रो ओहदेदारान। टेंशन बड़ी चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़े रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़े रिमार्क्स दिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज नौजवान के हामी दिखाई दिए। उनको पिछले 2 साल में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर कोई बात करना समझ में आई, लेकिन उन्होंने नौजवान का साथ देने की कोशिश की। इंटरनेट के ऊपर बात की, जो कि आज के नौजवान के वाकईतन मसला जरूर है, लेकिन वो इतने अंधे और बेवकूफ नहीं है कि उनको ये तो कम से कम पता है कि मैंडेट लेकर हुकूमत में आना क्या होता है, और बगैर मैंडेट के हुकूमत के आने के बाद लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करना कितना जाली काम है। लेकिन पब्लिक ये सब जानती है। अब आप स्क्रीन के ऊपर चार्ज जो लोग देख रहे थे, जो बातें कर रहे थे सुबह से लेकर अब तक, उनमें से कोई भी अपने असली मैंडेट के ऊपर इक्तदार में नहीं है। उन सबको मैक्सिमम एयर टाइम मिल रहा है। वो सब के सब कौम को फुद्दू बनाने के चक्कर में कौम बन के नहीं दे रही, और इमरान खान साहब भी उधर नहीं मान रहे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये किसको सुना रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहूंगा। किसको कह रहे हैं? जो समझने वाले हैं उनको समझ जाना चाहिए। मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहूंगा, मुज़ाकरात जरूर करें, अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखना रुल ना जाना। ये किन को कह रहे हैं, किन को मैसेज दे रहे हैं, ये आप समझ रहे होंगे किन को मैसेज दे रहे हैं। ख्याल रखना रुल ना जाना। एक शख्स यानी इमरान खान की तारीख है, कोई PTI वाला ही बता दे कि उसने किसी एक रिश्ते या बंदे से वफा की हो। जिन्होंने सारी उम्र उसके साथ गुजारी उनके जनाजे में नहीं गया। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, लेकिन कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाए। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत के लिबादे में मौजूद जो भी लोग हैं उन सबको खबरदार कर दिया कि आप ये काम ना करना। यानी ये चिंगारी नजर आ रही है यहां पर फायर इग्निट जरूर हुआ है। इनको पता है कि हमारे दिन गिने जा चुके हैं। इस सरकार को पता है कि टाइम हमारा पूरा हो चुका है, क्योंकि इन हाउस चेंज के जरिए कोई तब्दीली आने लगी है। इनको आइडिया हो गया। और जिस तरह बिलावल भुट्टो को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो को एयर टाइम मैक्सिमम दिया जा रहा है, उनको लीडिंग रोल के अंदर बात करते हुए आप देख रहे होंगे, उनको मौका दिया जा रहा है कि आप लीड रोल में रहें,
تو اس سے یہ مجھے تھوڑا سا امپریشن مل رہا ہے کہ پروجیکٹ بلاول کے لیے جو سپیس ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ ایکسیپٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس سیٹ اپ میں ہوتی ہے 10 سال بعد ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے میڈیا سے بات چیت کی ہے, اس کے اوپر آنے سے پہلے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو زعماء نے آج میڈیا ٹاک کیا اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے وہ تمام صحافی, وہ تمام انفلوئنسرز, وہ تمام ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ تمام یوٹیوبرز جنہوں نے ان کے لیے نوکریاں گنوائی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, ماریں کھائی ہیں, ننگے ہوئے ہیں, سچ بولنا نہیں چھوڑا, ان کے ساتھ آخری مرتبہ کب انٹریکٹ کیا تھا؟ آپ نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. وہ عمران خان کا ویژن ہے, وہ عمران خان کا ویژن تھا کہ ہر 15 دن میں 2 دفعہ وہ ملاقات کرتے تھے اینکر سے, سوشل میڈیا انفلوئنسر سے, چاہے وہ ان کے حق میں بولتا ہو یا اگینسٹ بولتا ہو, ملتے تھے. اور جو اگینسٹ بولتا تھا وہ بھی ان کی طرف ہو جاتا تھا کیونکہ وہ اتنا پیار سے انٹریکٹ کرتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرکزی قیادت جس میں بیرسٹر گور صاحب ہیں, میں نے آج تک ان کو دیکھا بھی نہیں ہے ویسے بائی دا وے, ان کے لیے مار مور کھا کے بہت سارے ہمارے صحافی جو ہیں کچھ ملک بھی چھوڑ گئے, یہ حالت ہو گئی ہے. آخری دفعہ ان سے پوچھے کب انٹریکٹ کیا, مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے 1 سال پہلے عمر ایوب صاحب کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی, اس میں باقی تمام مکتبہ لفافیہ کے صحافی اور اینکران بھی موجود تھے, کوئی تقریباً 25-30 اینکرز کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. اس کے بعد آخری مرتبہ کب ملاقات ہوئی ان کی؟ آج بھی پریس کانفرنس کی, ان کو ایئر ٹائم نیشنل میڈیا کے اوپر تو ملا ہے, انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سب کو پوچھنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے مجھے یہ بتاؤ بھائی, آپ ہو ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے, آج اگر آپ الائیو ہو سیاست کے اندر تو سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اگر عمران خان صاحب کے لیے فری عمران خان موومنٹ چلی ہے کہیں سے تو وہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کا سوشل میڈیا, اور وہ یوٹیوبر, وہ اینکر, وہ تمام لوگ جو رائٹ پر یعنی پرو رائٹ کھڑے ہوتے ہوئے اپنی نوکریاں گوا کر پھر بھی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ ایک دفعہ بھی آپ نے کانٹیکٹ کر کے ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں کرنا, اپنے ورکر سے کرتے ہو, نہ یوٹیوبر سے کرتے ہو, نہ ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہو, نہ ان سے ملاقات کرتے ہو, ان سے نہ ان کی بات سنتے ہو, نہ سناتے ہو. یار کیا ہو آپ لوگ؟ آپ کا کیا ویژن ہے بھائی؟ آپ کے اقتدار چاہیے, شاید آپ چاہتے ہو کہ عمران خان صاحب باہر ہی نہ آئے, یہی ہوگا, پھر یہی ہوگا. ورنہ تو آپ سے زیادہ تو میں کریڈٹ دوں گا مریم نواز شریف کو, یار دینا چاہیے کہ آپ ان کو میڈیا مینجمنٹ آتی ہے, آپ کچھ نہ کرو باقیوں کے لیے, مل تو سکتے ہو نا یار, ان کو انوائٹ تو کر سکتے ہو اپنے ایونٹس کے اندر. ادھر 3200 پلاٹ دے رہی ہے بیٹھ کے, یہ کوئی گلا شکوا نہیں ہے, سچائی ہے. 3200 پلاٹ وہ دے رہی ہیں پنجاب کے اندر. یہ فیڈریشن جو ہے یہاں پر آپ پریس کلب سے کسی کے لیے پریس ریلیز جاری نہیں کرا سکتے جو پرو رائٹ بات کر رہا ہے. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا استحقاق ہے, دنیا جو ہے نا آپ کے لیے مار بھی کھاتی رہے گی, بات بھی کرتی رہے گی, بے روزگار بھی ہوتی رہے گی, اور آپ ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو. بہرحال عمر ایوب خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس کے پوائنٹرز میں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا, یہ عمر ایوب صاحب کے کوٹ ان کوٹ پوائنٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر قانونی سمگلنگ کی بات کی ہے, بتائیں 550 ارب روپے کی ایرانی تیل کی بارڈر پر سمگلنگ ہو رہی ہے, وہ خچروں یا ریونیو پر نہیں بلکہ ٹرکوں کے ذریعے ہوتی ہے, وہاں چیکنگ پٹواری نہیں کرتا, جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ غیر قانونی سمگلنگ کیوں ہوتی ہے. عمر ایوب صاحب پھر کہتے ہیں جنرل فیض حمید نے پارلیمنٹیرینز کو بتایا تھا کہ ہمارے طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں, اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں تھی. عمر ایوب خان ڈی جی آئی ایس پی آر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنرل باجوہ ہی تھے جنہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس مذاکرات کی وکالت کی. 2021 میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ امن مذاکرات سے متعلق سوال کے جواب میں جنرل باجوہ نے شرکاء کو بتایا کہ تمام تنازعات مذاکرات سے ختم ہوتے ہیں. یہ عمر ایوب صاحب کے پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اجلاس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی اور پارلیمنٹ میں موجود دیگر جماعتوں کی تمام اعلیٰ قیادت اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی. پھر عمر ایوب نے مزید کہا کہ فوج ایک ذیلی ادارہ ہے اور ملٹری کورٹس ایک ذیلی ادارے کے نیچے ہے, وہ ریاست کے ستون جوڈیشری کا کردار ادا نہیں کر سکتا. یہ آج انہوں نے پوائنٹرز رکھے. اسد کیسر صاحب کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں امریکی جنگ کے اثرات سے ابھی ہم باہر نہیں نکل پائے, ہمارے نوجوانوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اسلام آباد اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے, یہ ہر شہر میں پختون بستے ہیں, ہمارے صوبے میں امن نہیں, معاشی سرگرمی نہیں ہے. جرگے کے ذریعے افغانستان سے بات چیت کی جائے, ڈپلومیٹک چینل استعمال کیا جائے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے مینڈیٹ چھینا گیا جو کہ نہیں چھینا جانا چاہیے تھا. یہ اسد کیسر صاحب کے بیانات ہیں. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
کہ ابھی آپ آنے والے چند دن میں نیوز چینل کے اوپر رچرڈ گرینل سے متعلق سٹوریز کم دیکھیں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر دیکھیں گے. وہ کچھ بھی بولتا رہے، کچھ بھی انٹرویو دے، کچھ بھی بیانات دے، ابھی اس سے اوائڈ کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی صرف نظر کیا جائے، کیونکہ جو میسج ڈپلومیٹک چینل سے آئے گا اس کا جواب دیا جائے گا. ٹویٹس کے اوپر بات نہیں ہوگی. میری اطلاعات ہیں، جو چینلز کے اندر دوست بیٹھے ہیں ان کی طرف سے یہ اطلاعات ہے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کرنا چاہوں گا. جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں سمندر میں ایسی کون سی مچھلیاں ہیں جو صرف پاکستان کی کیبل کاٹتی ہیں. 2.5 سال میں فرسٹ ٹائم آپ کو یہ یاد آیا ہے. چلے اچھا ہے یاد آیا کہ انٹرنیٹ پورا ہونا چاہیے، بعد میں فائر وال والے کام یا جو اس کی سستی کے یا اپلیکیشنز ڈاؤن کرنے کے کام بعد میں ہونے چاہیے، پہلے انٹرنیٹ پورا ہونا چاہیے. تو بلاول بھٹو صاحب کو اس وقت پورا ایئر ٹائم دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے لیے سپیس کریٹ کی جائے، نون لیگ کو پیچھے ہٹایا جائے، عمران خان کا متبادل لا کر بلاول بھٹو کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ 1-2 سال وہ نکال جائیں، اور عمران خان صاحب کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر انگیج کر کے انہیں کہا جائے آپ گھر بیٹھ جاؤ، جو کہ خان کبھی نہیں مانے گا. ان کی مرکزی قیادت کا مجھے نہیں پتا، لیکن خان کا ہمیں جتنا پتا ہے ہم جانتے کہ وہ نہیں مانیں گے. اور اگر اگلے 15-20 دن کے اندر امریکہ سے ایک فل تھراٹل قسم کا رسپانس آیا تو شاید معاملات بالکل ہی چینج ہو جائیں، یکسر ہی چینج ہو جائیں. لیکن عمران خان صاحب کا آنا بہرحال طے ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں. اس وقت حکومت محنت ترلے پر اتر آئی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان چیک کر لیں، وہ کیا کہتے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، چیک کریں یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں مجھے عمران خان نے نہیں باجوہ اور ثاقب نثار میں جیل میں ڈالا تھا. وہ خود ہی یہ اس وقت ناراض ہیں نون لیگ سے، ان کی کیبنٹ میں بھی نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے عمران خان نے نہیں باجوہ اور ثاقب نثار نے جیل میں ڈالا تھا، ملک درست سمت میں نہیں جا رہا اس لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے. شاہد خاقان آلریڈی خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، مفتاح اسماعیل آلریڈی خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے عمران خان نے نہیں باجوہ اور ثاقب نثار نے جیل میں ڈالا. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا، جہاں خرابی ہوگی وہاں چپ نہیں رہ سکتا. سعد رفیق صاحب بول اٹھے. اب بھائی اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے؟ اس میں بھی صحافیوں یوٹیوبرز کا کوئی کردار ہے، تو اس کو بہرحال بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ہوش اور عقل کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ہر چیز آپ کا لیجیٹیمیٹ رائٹ نہیں ہوتی. اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی کا مرنا، کسی کا آپ کے لیے جان دینا، کسی کا سوشل میڈیا کے اوپر آ کر آپ کے حق میں بولنا آپ کا بنیادی سیاسی حق ہے، تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. دس از آل اباؤٹ انگیجمنٹ. اگر آپ انگیجمنٹ آپ نہیں کریں گے تو ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر لوگ آپ سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پرو رائٹ صرف عمران خان کے لیے ہے. جس دن عمران خان کے آپ بیانیے سے پیچھے ہٹے نا، آپ کو تھوکنا بھی کوئی نہیں پسند کرے گا. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رہے. اس کو سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ڈیار، سمی ابراہیم، صابر، شاکر، حامد میر، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.